بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی الکبیر والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم بات کر رہے ہیں اخلاص کے فائدے دنیا اور آخرت میں کیا کیا ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک فائدہ انسان کو جو دنیا میں ملتا ہے کہ مخلص بندہ اس کے دل میں کسی طرح کا حسد، کینہ، کپٹ، دھوکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ اس کے دل میں اخلاص ہے. اخلاص کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے کہ اس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے حسد ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو اور جلن ہو. اس طرح کی چیزیں باقی نہیں رہتی. تو لہذا مخلص انسان کا دل بڑا صاف ہوتا ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے بہت ہی شفاف ہوتا ہے. اس لیے کہ دل کے بارے میں کہا والقلب کثیر الشواغل، دل بہت ہی سینسیٹیو ہے اور بہت ہی جلد پھر جاتا ہے. یعنی تھوڑی سی بھی ملاوٹ کی وجہ سے خیر سے وہ دل پھر جاتا ہے، خیر سے دوسری طرف پلٹ جاتا ہے، خیر اس میں باقی نہیں رہتا. تو دل بڑا صاف ہونا چاہیے، اخلاص والا ہونا چاہیے، تب جا کر یہ ساری چیزوں سے وہ پاک ہوگا. تو دل صاف رکھنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ دل کے اندر اخلاص ہو. اس کی اچھی سی مثال اگر آپ اور ہم سمجھنا چاہیں تو ہم بہت سارے سسٹم کو استعمال کرتا ہے، کمپیوٹر استعمال کرتا ہے، تو وہ اپنے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس آدمی اس کو ڈالتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو اس کا سسٹم ایسی چیزوں سے، وائرس سے بچ جاتا ہے. یا کسی کی باڈی میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ اس دوسرے چیزوں سے باڈی اس کی متاثر نہیں ہوتی، تو بالکل یہی چیز دل کے ساتھ ہوتی ہے. دل کے اندر اگر اخلاص ہے تو یہ ساری چیزوں سے دل متاثر نہیں ہوتا، بس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث خصال لا يغل علیہن قلب مسلم اخلاص العمل للہ تبارک و تعالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی حدیث اس میں کہا ثلاث لا يغل علیہن قلب امرئ مسلم اخلاص العمل للہ والنصح لأئمة المسلمین ولزوم جماعتهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو توجہ سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں سے مسلمان کو جی نہیں چرانا چاہیے. یعنی تین چیزیں ایسے ہیں جس پر مسلمان عمل کرے، اس کو اپنانے کی کوشش سے پیچھے نہ ہٹے. پہلی چیز عمل اللہ کے لیے خالص کرنا. آپ اور ہم جو بھی عمل کریں وہ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے ہو، دنیا کی نظر سے بچانے کے لیے ہو. دوسری چیز ائمہ مسلمین کی خیر خواہی، جو ذمہ دار آپ پر بنائے گئے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، ان کے تعلق سے آپ خیر خواہی چاہیں. اگر اسلامی مملکت ہے تو اپنے فرمانروا کے تعلق سے خیر خواہی چاہیں. تیسری چیز مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ پختہ وابستگی پیدا کریں. ایسا ہرگز نہ سوچیں مجھے دوسرے مسلمانوں سے کیا لینا ہے، اپنا گھر، اپنی زندگی، اپنی فیملی، جماعت سے، دوسرے لوگوں سے مجھے کیا واسطہ ہے. اللہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کی جماعت سے
آپ کو وابستگی ہونی چاہیے اور مسلمانوں کے جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اور ویسے بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے لا يحمل الغل، یعنی آدمی اس کے سینے میں یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کے دل میں اگر دھوکہ ہے اور کوئی اور چیز ہے تو یہ لا يحمل الغل کا معنی یہ ہوتا ہے ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثه، یعنی اخلاص کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں اس کے دل میں باقی نہیں رہتی۔ دھوکہ ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، دل کا بگاڑ ہے، یہ ساری چیزیں ایک مخلص انسان کے دل میں ہرگز باقی نہیں رہتی، اور اخلاص ان ساری چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سورۃ یوسف آیت نمبر 24 میں کہا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یوسف آیت نمبر 24 میں کہا اس عورت نے یوسف کی طرف ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام اس کا قصد کرتے، ارادہ کرتے، اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے، یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، فحش، فجور، یہ ساری چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ابلیس نے اس بات کو جان لیا، سمجھ لیا کہ مخلص بندوں پر اس کا کوئی داؤ نہیں چلے گا، اس لیے اللہ کے پاس جب اس نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو صحیح راستے سے نکال دوں گا، لیکن ایک بات اس نے آخر میں کہا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ سورۃ صاد آیت نمبر 82-83۔ ابلیس نے ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہی، ابلیس نے کہا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، کہنے لگا پھر تو تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا، تیرے جتنے بندے ہیں تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، میں ان سب کو بہکا دوں گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں، یعنی وہ جو اخلاص اختیار کریں، میں ان کو میں یہ نہیں کر سکوں گا، بہکا نہیں سکوں گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اخلاص وہ ہے جس کے اپنانے سے آدمی شیطان کے بہکاوے سے بھی بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک منہم الغاوین، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 42۔ قرآن مجید کی ساری آیتیں بتاتی ہیں کہ انسان اخلاص کو اپناتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے برکت سے اس کے دل سے کینہ، کپٹ، فسق اور دوسروں کے لیے حسد کو نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا ان اللہ یصرف عنہ السوء والفحشاء باخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اخلاص کی برکت سے اس سے برائی اور فحش کو دور کر دیتے ہیں۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔